جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبیت نظارہ ہے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہے ہیں حافظ احسان الہی یارو جنوں جان دی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حضرات جامعہ رحمانیہ کنگن پور کے اس 44ویں سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف اور قرآن کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے ہر کانفرنس میں جناب حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب رحمانی اور ان کے فرزندان گرامی حافظ خالد محمود صاحب اور عزیزم مولانا عبدالخالق صاحب کی طرف سے اصرار ہوتا ہے ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے کہ وہ جس طرح مجھ سے پہلے برادر اکبر علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ کو اپنی کانفرنسز میں دعوت دیا کرتے تھے یہ سلسلہ انہوں نے بعد میں بھی جاری رکھا اور مجھے بھی بڑے ہی اصرار سے دعوت دیتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے جب میں اس قرآن اور حدیث کے چمنستان کو آباد دیکھتا ہوں قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے معمور یہ چمنستان ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں منگل اس دور دراز دیہاتی علاقے میں قرآن کا اور درس نظامی کا اتنا بڑا ادارہ بنانا اور اسے چلانا یہ حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمانی حافظہ اللہ کی
پرخلوص کوششوں کا نتیجہ ہے، اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اس ادارے کو چلانے میں ان کے بڑے معاون ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس چمن کو تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے۔ اس موقع پہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے سامنے جماعت کے نامور مقرر اور واعظ شیریں بیاں مولانا حسن ساجد صاحب، اور ان کے بعد مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ میں صرف اس موقع پہ ایک بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ صرف عوام الناس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ علماء کے ساتھ بھی، کہ جن علماء کرام نے ماضی میں بڑی قربانیاں دے کر اور بڑی محنتیں کر کے ایک ایسے ناسور کا خاتمہ کیا تھا، وہ ناسور اب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ میری مراد مرزائیت کا فتنہ ہے، جو علماء کی مسلسل کوششوں سے اور عوام الناس کے پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ علماء کے ساتھ تعاون کی وجہ سے جو مسئلہ آج سے تقریباً 43 سال پہلے حل ہوا تھا، سن 74 کی ختم نبوت کی تحریک کے نتیجے میں جب علماء اور عامت الناس متحد اور متفق ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور اس بات کا عہد کر لیا کہ جب تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے وہ گھروں میں نہیں جائیں گے، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے فضل سے، علماء کی کوششوں سے۔ ان علماء میں تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے علماء، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سب شریک ہوئے، تو اللہ نے وہ مسئلہ ایسا حل کروایا کہ ان پہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ شاید اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، ہماری سستی کا شاید نتیجہ ہے کہ آج وہ مسئلہ دوبارہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو کام پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا، وہ کام اس دور میں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے نئی، نامعلوم کیا وجہ ہے کہ مرزائیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کھلم کھلا واضح طور پر ننگے ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا بھی اس ملک پہ حق ہے۔ افواج میں ہمارے بڑے بڑے افسران
جنگوں میں مرے ہیں وہ شہید کہتے ہیں، مرے ہیں وہ اس بات کے انہوں نے ہورڈنگ لگائے، اعلان کیا، یہاں تک کہ اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی جلوسلی بھی نکلی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ برسر عام میدان میں آ کر کوئی مرزائی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، مگر اس حکومت کے آتے ہی انہوں نے بماغ دہل کہنا شروع کر دیا اور جلوس نکالا، ہورڈنگز لگائے۔ اور ابھی پچھلے دنوں لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی، وہاں کے بدبخت پروفیسروں اور ان کے ساتھ جانے والے جو طلباء تھے وہ ربوہ گئے، اور انہوں نے جا کر وہاں انہوں نے مرزائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جرأت آج تک نہیں انہیں ہوئی تھی۔ وہ چھپ کر رہتے تھے اور بالخصوص 74 کے بعد وہ اپنے بلوں میں گھس گئے، مگر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور ہم سو گئے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھوے اور خرگوش کا جو مقابلہ ہوا نا، تو کچھوا تو اپنی چال چلتا رہا اور خرگوش سو گیا۔ ہم سو گئے اور انہوں نے اب واضح طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا بھی اس ملک پہ حق ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں اور انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، وہ یہاں ذمہ بن کر تو رہ سکتے ہیں، انہیں اس ملک پہ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ میں حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں، یہ آواز بلند کریں، مرزائیوں کے خلاف تحریک کو دوبارہ چلنا چاہیے، اور جب تک وہ دوبارہ بلوں میں نہیں گھستے اس وقت تک ہمیں گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ میری بات منظور کرتے ہیں؟ یہ قرارداد کی شکل میں ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مرزائی جہاں بھی ہو وہ غیر مسلم بن کر رہے تو اسے حق ہے، وگرنہ یہ ایسے غیر مسلم ہیں جن کے جعلی اور جھوٹے نبی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، جہاں اس نے تمام مسلمانوں کو گالیاں بکیں، اس نے تمام انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی، اس نے ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں، اور اللہ کی ذات پہ بھی اس نے کیچڑ اچالا ہے۔ ایسے آدمی کا نبوت کا اعلان کرنا اور پھر اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ بے ایمان ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں آپ سے خصوصی طور پہ علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس تحریک کو دوبارہ جو ہے لے کر اٹھیں۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر میں کانفرنسیں جاری ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں ڈویژنل مقامات پہ اہل حدیث یوتھ فورس کے جو ہے زیر اہتمام کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کو بڑھایا جائے اور مرزائیوں کو لگام دی جائے، اور حکومت تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ مرزائیوں کو لگام دے، وگرنہ عوام انہیں بھی لگام دیں گے، تمہیں بھی لگام دیں گے۔ جزاکم اللہ۔ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے بڑی پرتاثیر گفتگو فرما رہے